و معزز بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج پھر سے ہم آپ کی درسی کتاب سے لیا گیا عنوان شاہ ہمدان کا آخری اقتباس پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، حسب دستور پھر سے ہم سب سے پہلے بلند خوانی سے اس پیراگراف کی شروعات کریں گے اور بعد میں ہم اس اقتباس کو آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقتباس کو پڑھنے سے پہلے ہم اقتباس نمبر 3 جو ہے اس میں کیا کچھ سیکھا ہم نے، کہاں تک ہمیں سمجھ آیا، تو اس سے دہرانے کی کوشش کرتے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ سعید علی ہمدانی جو شاہ ہمدان کے نام سے مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں، ان کے کشمیر اور کشمیریوں پر بہت سارے احسانات ہیں، بہت ساری مہربانیاں ہیں۔ سب سے بڑی جو مہربانی ہے کہ انہوں نے بہت بڑی آبادی جو ہے کشمیر کے اندر، اس کو اسلام کے دائرے میں شامل کیا۔ کشمیر آنے کے وقت ان کے ساتھ صرف 700 سادات تھے، یعنی سید تھے، جو یہاں پہ تشریف لائے، جنہوں نے دور دراز تک کے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ میں علوم و فنون کے بارے میں بھی جانکاری دی۔ شاہ ہمدان اور ان کے ساتھیوں نے کشمیر کی تہذیب، تمدن، ثقافت، صنعت و حرفت، دستکاری، رہن سہن، ہر لحاظ سے یہاں کے لوگوں کو منور کیا، یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا۔ تو بچوں، جو آپ کا آج کا جو اقتباس ہے، آخری اقتباس جو ہے، آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 49 جو ہے وہ کھولیں گے اور توجہ فرمائیں گے۔ تو آئیے بچوں، مل کے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ ان دنوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے اور فتح ظہیرۃ الملوک، مشرب الاسواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ قاعدہ، جہل اسرار، رسالہ منہجات العارفین، کشف الحقائق، روز الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ تو بچوں، اب اس اقتباس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ شاہ ہمدان جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عربی اور فارسی یعنی یہ 2 زبانیں ہیں، ان کے بہت بڑے عالم تھے، جاننے والے تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ان دونوں زبانوں میں ان کی تصانیف کی تعداد 170 بتائی جاتی ہے، یعنی ان دونوں زبانوں میں یعنی عربی اور فارسی میں ان کی جو تصانیف ہیں، جو انہوں نے تحریر کی ہیں، کتابیں تحریر کی لکھی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 170۔ ٹھیک ہے نا؟ تاہم ان کے جو رسالے دستیاب ہیں، رسالے کا مطلب ہے بچوں چھوٹے چھوٹے کتابچے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 80 کے قریب ہے۔ کتنی ہے؟ 80 ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی نثر نگاری یعنی نثر لکھنا، افسانے، ڈرامے ہو گئے، اسی طرح سے تو ان میں اس کو بہت زیادہ شوق تھا، مضمون نگاری وغیرہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے علاوہ کیا تھا؟ شعر و شاعری کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ شاعر یعنی نظم ہوگی، غزل ہو گئی، قصیدہ وغیرہ جو ہیں، ان میں بھی اس کو بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اور فتحہ یعنی یہ ان کی کتابیں ہیں، ظہیر الملوک، مشرب الزواق، مکتوبات امیریہ، رسالہ قاعدہ، جہل اسرار، رسالہ منہجات العارفین، کشف الحقائق،
روز الفردوس اور منازل سالکین وغیرہ ان کی مشہور کتابیں، یہ ان کی تصنیف کی ہوئی، یہ ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہیں۔ یعنی ان کتابوں میں جو مشہور کتابیں ہیں یہ آپ کی اس کا جو عنوان ہے یعنی شاہ ہمدان اس عنوان میں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا بچوں۔ تو جہاں تک اس پورے عنوان کا تعلق ہے، یہاں تک اس پورے سبق کا تعلق ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شاہ ہمدان جو ہیں ان کی شاہ ہمدان جو ہیں ان کو لوگ ان کا اصلی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ سید علی، یعنی سید علی ان کا اصلی نام ہے، اور کس نام سے یہ مشہور ہے؟ شاہ ہمدان کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس نام سے مشہور ہے جو ان کا لقب ہے۔ ان کے بہت سارے لقب ہیں، امیر کبیر، علی ثانی وغیرہ جو ان کی القاب ہیں، لقب ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ تو شاہ ہمدان جو ہیں یہ ہمدان میں پیدا ہوئے، 1314 میں پیدا ہوئے، اور بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں انہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ کہاں پہ آئے؟ یہ یہاں کشمیر آئے۔ کب آئے؟ جب شہاب الدین کی دور حکومت تھا تب یہ یہاں پہ تشریف لائے۔ اسی دور حکومت میں یہ 4 مہینے تک یہاں پہ قیام رہے، اور پھر بعد میں فیروز پور پنجاب چلے گئے، پھر یہ لداخ بھی گئے، اور لداخ کے بعد پھر جب تیسری مرتبہ کشمیر میں آئے تو کشمیر میں اس وقت ان کی جو حالات جو صحت تھی وہ خراب ہو گئی، اور پھر بعد میں انتقال ہوا، اور پھر ختلان میں ان کو دفن کیا گیا، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی 76 سال کے تھے تب ان کو یہاں پہ دفن کیا۔ یعنی یہاں ان کے آنے کا مقصد جو تھا، جو سیر و سیاحت کرنے کا جو مقصد تھا، گھومنے پھرنے کا مقصد جو تھا، وہ صرف تھا اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے بہت زیادہ عام کیا۔ اسی وجہ سے کشمیر میں مسلمانوں کی جو کثیر تعداد پائی جاتی ہے وہ شاہ ہمدان کی ہی دین ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو پھر یہاں پہ آ کر انہوں نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں پہ ان کے بہت سارے احسانات ہیں، جن احسانات میں سب سے بڑا جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے دائرے میں کشمیری لوگوں کو شامل کرنا تھا۔ اور یہاں پہ جب یہ آئے تب ان کے ساتھ صرف 700 سادات تھے، یعنی سعید ڈناسٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت محنت و مشقت کی، دور دراز علاقوں میں جا کر اسلام کو پھیلایا، علوم و فنون سکھائے، تہذیب و تمدن سکھائی، اور رہن سہن کا طریقہ بتایا۔ اور پھر بعد میں یعنی کہ اتنے بڑے عالم تھے یہ شاہ ہمدان کہ عربی اور فارسی کو جاننے کے علاوہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تصانیف کی، جن میں 170 کی تعداد میں تصنیف، اور جو رسالے چھوٹے کتاب جو تصنیف کیے ان میں ان کی تعداد جو ہے 80 ہے۔ وہ نثر نگاری کے علاوہ شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا۔ کچھ کتابیں جو ہم نے آلریڈی اس پیراگراف میں پڑھی ان کو تصنیف کیا، تو گویا شاہ ہمدان جو ہیں وہ جو تھے بہت ہی بڑے عالم تھے، جنہوں نے جن کا سب سے بڑا جو کرشمہ ہے، سب سے بڑا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ کشمیر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنا تھا۔ پوری اپنی جو زندگی تھی وہ اسلام کے لیے وقف کر دی، اور وقف کرنے کے بعد لوگوں کو سیدھے راستے پہ، صحیح طریقے پہ زندگی گزارنے کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ شاہ ہمدان جو ہیں کہ ان کی جو زندگی جو تھی وہ یعنی بہت ہی سادہ زندگی تھی، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے دی ان پہ جب ہم عمل کریں گے تو ہماری جو زندگی ہے بچوں وہ بھی ایک اچھی اور صاف ستھری زندگی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آج ہم نے اس جو یہ عنوان تھا شاہ ہمدان، اس کو آج ہم نے پورا مکمل جو ہے اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ تو کل سے ہم اس کی جو فرہنگ ہے اور سوالات کے جوابات ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔